بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، منگول 13ویں صدی عیسوی میں دہشت اور خوف کی علامت تھے۔ منگول نام کی نسبت قتل، لوٹ اور تباہی تھی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول نسل دنیا بھر میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہی تھی۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد بھی اس کے جانشینوں نے بربریت اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا، مگر برصغیر اس تباہی سے بڑی حد تک محفوظ رہا۔ اس کا سہرا اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کی بہادری اور حکمت عملی کو جاتا ہے، جسے شاید کبھی اتنا اجاگر نہیں کیا گیا۔ میری آج کی یہ کاوش مسلمان حکمرانوں کے اس کردار کے حوالے سے ہے جس نے برصغیر کو منگولوں کی بربریت سے محفوظ رکھا۔ برصغیر پر منگولوں کی پہلی مہم جوئی سلطان التمش کے دور میں ہوئی، جب چنگیز خان کی قیادت میں 1221 عیسوی میں جلال الدین منگ برنی کے تعاقب میں وہ دریائے سندھ اور جہلم کے دوآب تک کے علاقے میں جا پہنچا، مگر یہاں پر سلطان التمش نے خارجہ محاذ پر چنگیز خان کی مخالفت مول لینے کی بجائے جلال الدین کی مدد سے انکار کر دیا اور اس کا بہانہ یہ بنایا کہ پنجاب کی آب و ہوا اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور وہ اس آب و ہوا میں چنگیز خان سے نہیں لڑ پائے گا۔ نتیجتاً چنگیز خان اپنے دشمن جلال الدین کا مزید تعاقب نہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کے کناروں سے واپسی کر گیا۔ اس طرح برصغیر ایک بہت بڑی خون ریزی سے محفوظ رہا۔ 1221 کی اس پہلی منگول مہم جوئی کے بعد تقریباً 6 سال کے عرصہ سلطان التمش نے اپنی طاقت قباچہ کی ریاستوں کو فتح کرنے میں صرف کی اور وادی سندھ کی طرف سے صرف نظر کیا، کیونکہ اس وقت افغانستان سے لے کر پنجاب تک کے علاقہ میں ہونے والی کسی بھی مہم جوئی کا اثر مشرق وسطیٰ کی سیاست سے منسلک تھا، لہٰذا التمش کی کوئی بھی اس علاقہ میں مہم جوئی اسے منگولوں کے مد مقابل کر دیتی۔ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے التمش نے یہ عرصہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں صرف کیا اور قباچہ کی ریاستوں کے لحاق کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ چنگیز خان کی موت جو کہ 1227 عیسوی میں ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد ملتان اور اچ شریف کی سلطنت کو دہلی میں ملحق کر لیا گیا اور اس طرح سے منگولوں اور سلطنت دہلی میں بفر ریاست بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مگر اسی دوران چنگیز خان کی جانشینی کے لیے منگولوں میں ہونے والی مارکہ آرائی نے سلطان التمش کو اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر دیا اور التمش کے بقیہ دور میں برصغیر منگول حملوں سے محفوظ رہا۔ التمش کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلطان رکن الدین فیروز شاہ 1236 عیسوی تک اور رضیہ سلطانہ کے دور حکومت جو 1236 سے 1240 تک کا دور ہے، اس میں کسی بھی قسم کی بڑی منگول مہم جوئی کا کہیں بھی تاریخ میں ذکر نہیں ہے۔ 1241 عیسوی میں بہرام شاہ کے دور حکومت میں منگولوں نے طائر نامی منگول سردار کی قیادت میں ملتان پر حملہ کیا، مگر وہ اسے فتح کرنے میں ناکام رہے۔ بہرحال ملتان کو فتح نہ کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کی طرف اپنا رخ کیا اور دسمبر 1241 عیسوی میں منگول لاہور کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لاہور کی حکومت منگولوں کے اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی اور مزید برآں لاہور کے تاجروں اور مقامی لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے منگولوں کی کسی بھی قسم کی مزاحمت اور مخالفت نہ کی۔ بہرام شاہ نے منگولوں کی سرکوبی کے لیے لاہور میں اپنی فوج بھیجی، جس نے مقامی لوگوں کو مارا اور لوٹا، اور اس خون ریزی کے بعد منگول لاہور چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 1246 عیسوی میں علاء الدین مسعود شاہ کے دور میں منگولوں نے منگتب شہزادہ ترکستان کی قیادت میں ہندوستان پر حملہ کر دیا اور اچ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دسمبر 1246 عیسوی میں سلطان علاء الدین اپنی فوج کے ہمراہ
منگولوں کی سرکوبی کے لیے دریائے سندھ کے کنارے ملتان کی طرف گامزن ہو گیا۔ کسی بھی قسم کی لڑائی سے پہلے ہی منگولوں نے بھاگنے میں عافیت جانی، کیونکہ ملتان اور لاہور میں لوٹ مار سے ان کے ہاتھ بے بہا دولت آ گئی تھی، اور شاید ان کا مقصد لوٹ مار ہی تھا، اور یوں ایک مرتبہ پھر منگول برصغیر کو چھوڑ کر یہاں سے نکل گئے۔ 1258 عیسوی میں منگولوں کی ایک فوج خراسان سے ملتان اور اچ شریف کے علاقوں تک جا پہنچی۔ ان کی سرکوبی کے لیے 16 جنوری 1258 عیسوی میں خلیفہ معتصم باللہ نے منگول فوجوں پر حملہ کیا اور جزوی طور پر کامیابی بھی حاصل کر لی۔ اسی کڑی کی دوسری کوشش سلطان نے جنوری 1259 عیسوی میں منگولوں کے خلاف بھرپور جنگ کی، اور یوں ایک مرتبہ پھر منگول برصغیر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بہرحال بلبن کا دور حکومت ایک ایسا دور حکومت تھا جب منگولوں کی برصغیر پر حملہ آوری میں شدت آ گئی تھی۔ وہ تقریباً سالانہ بنیادوں پر برصغیر میں لوٹ مار کی غرض سے حملہ کرتے، مگر مسلمان حکمرانوں کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے وہ یہاں پر اپنے قدم نہ جما سکے۔ بلبن کے دور حکومت میں منگولوں نے 2 بڑی مہم جوئی کی، جس میں سے ایک مہم جوئی 1279 عیسوی اور دوسری 1285 عیسوی میں انجام دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کر کے وہاں لوٹ مار اور بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ اب منگولوں کی نظر برصغیر کی دولت پر تھی، اور وہ لوٹ مار اور اسے فتح کرنے کے لیے برصغیر آئے۔ اپنی بھرپور قوت سے حملے کے باوجود وہ ہندوستان سے شکست خوردہ لوٹے۔ بلبن کا بیٹا شہزادہ محمد بھی منگولوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان سے گیا۔ بلبن کے دور حکومت میں برصغیر کی خارجہ پالیسی میں منگولوں کے خلاف مزاحمت اور للکار کا عنصر نمایاں تھا۔ بلبن جو کہ ایک سمجھدار اور دانشور تھا، اس نے منگولوں کی ہر چال پر نظر رکھتے ہوئے سلطنت کے وسائل کو برصغیر کی سرحدوں کی حفاظت پر بہتر طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد 1292 عیسوی میں منگولوں نے ہلاکو خان کے پوتے عبداللہ کی قیادت میں 1,00,000 افراد کی فوج سے برصغیر پر حملہ کیا، مگر جلال الدین خلجی اس وقت کے شہنشاہ ہند نے انہیں شکست فاش کیا۔ اس کے بعد الگو چنگیز خان کے جانشینوں میں سے ایک تھا، جس نے چند ہزار لوگوں کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور دہلی کے باہر مغل پورہ کے علاقے میں آباد ہو گئے، اور یہ لوگ نو مسلم کے طور پر جانے لگے۔ مگر یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا قبول اسلام بھی انہیں دہلی کے حکمرانوں کے غضب سے نہ بچا سکا، اور بعد میں ان لوگوں کو تہو تیغ کر دیا گیا۔ علاؤ الدین خلجی نے 1296 عیسوی سے 1308 عیسوی تک درجنوں منگول حملوں کا سامنا کیا۔ 1296 میں منگولوں کو جلندر کے قریب شکست ہوئی اور بڑی تعداد میں منگول اس مہم جوئی میں مارے گئے۔ دوسری منگول مہم جوئی 1297 عیسوی میں جلندر میں روک دی گئی اور منگولوں کی 1,00,000 کی فوج کو شکست کھا کے برصغیر سے بھاگنا پڑا۔ 1298 عیسوی میں منگول سردار سلدی کے زیر قیادت منگولوں نے درہ بولان کے راستے برصغیر کا رخ کیا اور سبی کا قلعہ فتح کر لیا۔ علاؤ الدین نے ظفر خان کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور منگولوں کو شکست فاش دیتے ہوئے سبی کا قلعہ فتح کر لیا۔ سلدی اور 17,000 منگول زنجیروں میں جکڑے ہوئے دہلی روانہ کیے گئے۔ یہ منگولوں کی ایک اور بہت بڑی شکست تھی جو کہ انہیں برصغیر میں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ 1299 عیسوی میں منگولوں نے 2,00,000 افراد کی فوج سے اپنے سردار قتلغ خواجہ کی قیادت میں برصغیر پر قبضہ کی نیت سے حملہ کر دیا اور سیدھے دہلی کی طرف چل پڑے۔ علاؤ الدین نے یہاں پہ کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظفر شاہ کی معاونت سے منگولوں کو شکست فاش کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت کے دہلی کے کوتوال نے علاؤ الدین کو یہ مشورہ دیا
کہ منگولوں کی فوجی قوت بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ منگولوں کو رقم ادا کر کے ان سے واپس جانے کی درخواست کی جائے۔ مگر علاؤ الدین نے اس مشورے کی بجائے ان سے جنگ لڑنا بہتر سمجھا، اور اس خون ریز جنگ میں ظفر خان نے لڑتے ہوئے اپنی جان گنوا دی، مگر منگولوں کو ایک بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی اور وہ برِ صغیر سے پھر ناکام لوٹے۔ 1303 عیسوی میں منگولوں نے پھر ترگئی ان کے ایک سردار کی قیادت میں 1,00,000 فوج کے ساتھ دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت علاؤ الدین دہلی سے دور چتور میں تھا اور واپسی پر اس نے سری کے قلعہ میں مورچہ زن ہونا ہی عافیت سمجھا، اور وہ انتظار میں تھا کہ کب منگول فوج پر حملہ کیا جائے، مگر معجزانہ طور پر منگولوں نے دہلی کا محاصرہ ترک کر دیا اور ہندوستان سے بغیر لڑے چلے گئے۔ منگولوں کے اس طرح سے برصغیر سے جانے کو ایک صوفی بزرگ نظام الدین اولیاء کی دعا سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر مورخوں کے بقول منگولوں کے لیے محاصرہ جاری رکھنے کا ضروری ساز و سامان میسر نہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد 1306 عیسوی میں منگول پھر دوبارہ ملتان کے قریب سے دریائے سندھ پار کر کے ہمالیہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت کے گورنر پنجاب غازی ملک نے منگولوں کا راستہ روکا، اور اس مڈ بھیڑ میں بہت سے منگول سپاہی مارے گئے اور تقریباً 50,000 منگول بما ان کے سردار کو باغ کے گرفتار کر لیے گئے، جنہیں بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان منگولوں کے بیوی اور بچے غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے، اور یہ شاید دنیا میں ہی مکافات عمل تھا کہ وہ منگول جو کہ بربریت کرتے ہوئے لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے، آج برصغیر میں ان کے بیوی اور بچے غلاموں کے طور پر فروخت ہوئے۔ اس کے بعد آخری منگول مہم جوئی ان کے سردار اقبال مند نے 1308 میں کی۔ منگولوں نے دریائے سندھ پار تو کیا، مگر انہیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اقبال مند اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور منگولوں کی ایک بڑی تعداد گرفتار کر کے دہلی بھیجی گئی، جہاں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس شکست کے بعد منگولوں نے دوبارہ برصغیر پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ یوں مسلم حکمرانوں نے منگول دہشت سے برصغیر کو محفوظ رکھا۔